بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمیر احمد اور آج ہم انوائرمنٹل سائنس کے ایک ٹاپک کا ذکر کریں گے آج کی ویڈیو میں، جس کا نام ہے ایٹماسفیئر۔ اور یہ انوائرمنٹل سائنس جو عبدالولی خان یونیورسٹی کی طرف سے کورس میں انکلوڈ کیا گیا ہے بی ایس کیمسٹری فرسٹ سیمسٹر والوں کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہوپ فلی کہ آپ اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ لیکچر میں جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تاکہ آپ لیکچر سے زیادہ مستفید ہو سکیں، جس میں شامل ہیں نوٹ بک، پین اور آپ کی بہترین کنسنٹریشن، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سائلنس بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایٹماسفیئر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم ایٹماسفیئر کی ڈیفینیشن ڈسکس کر لیتے ہیں، جو کہ ایک سمپلسٹ قسم کی ڈیفینیشن ہے۔ It is the thin layer of gases that surrounds the earth, and not only does it protect us but also makes our world livable۔ ایٹماسفیئر بیسیکلی ہم ایٹماسفیئر کو دوسرا نام ایئر بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ایٹماسفیئر بیسیکلی گیسز کا ایک بلینکٹ ہے۔ گیسز کی کافی لیئرز ہیں جو کہ ارتھ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور اس ایٹماسفیئر کا یا ان گیسز کا، اور گیسز کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس ایٹماسفیئر میں، ان کی وجہ سے ارتھ لیویبل ہے، یعنی کہ زمین کے اوپر زندہ چیزیں کامیابی سے رہ سکتے ہیں۔ ایٹماسفیئر کی اہمیت جانتے ہیں کہ ایٹماسفیئر کس طرح سے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، یا زمین پہ رہنے والے لیونگ تھنگس کے لیے ایٹماسفیئر کیوں امپورٹنٹ ہے۔ سب سے بڑی وجہ جو کہ ایٹماسفیئر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ یہ ہمیں سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریز سے بچاتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں آگے جا کر ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ایٹماسفیئر الٹرا وائلٹ ریز سے ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے۔ ایٹماسفیئر از یوزفل بیکاز اٹ الاؤ سن ریز ٹو ریچ دا سرفیس آف ارتھ۔ سن کے وہ ریز جو کہ ہمارے لیے یا ہمارے ارتھ کو وارم کرنے کے لیے، گرم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں، ایٹماسفیئر ان یوزفل ریز کو زمین کی طرف آنے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایٹماسفیئر زمین کو گرم رکھتا ہے۔ اگر زمین کی گرمائش نہ ہو، سن ریز زمین کو گرم نہ کریں، تو سطح زمین انتہائی ٹھنڈی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بہت سارے لیونگ آرگینزمز جیسے کہ ڈیلیکیٹ پلانٹس، نرم و نازک پودے وغیرہ اس ٹھنڈ ماحول میں سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ ایٹماسفیئر کی وجہ سے ویدر اور کلائمیٹک چینجز آتی ہیں۔ ایٹماسفیئر کی اہمیت اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ ایٹماسفیئر آکسیجن کا ایک بہت بڑا ریزروائر ہے۔ تو ایٹماسفیئر آکسیجن کا ایک بہت بڑا ریزروائر ہے، اور آکسیجن کے بغیر ہم 3-4 منٹ تک بمشکل زندہ رہ سکتے ہیں، جبکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ہم خوراک کے بغیر تقریباً 28 ڈیز تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور پانی کے بغیر 3 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن ایٹماسفیئر یا آکسیجن کے بغیر انسان یا لیونگ آرگینزمز بہت کم ٹائم کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ایٹماسفیئر کن کن چیزوں سے بنا ہے، اور اس کو بریفلی ڈسکرائب کریں گے۔ ایٹماسفیئر کون کون سی چیزوں سے بنا ہے؟ تو سب سے زیادہ کنسنٹریشن میں پائی جانے والی گیس جو ایٹماسفیئر میں موجود ہے وہ نائٹروجن گیس ہے، جو ایٹماسفیئر کا 78% پارٹ کور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ پائے جانے والا گیس یا کانسٹیٹیوئنٹ ایٹماسفیئر کا
وہ آکسیجن ہے جو کہ تقریباً 21% آف دا ایٹماسفیئر بناتا ہے. تو نائٹروجن 78%، آکسیجن 21%، اور اس کے علاوہ تقریباً 1% یا 2% جو رہ جاتی ہے کنسنٹریشن یا کانسٹیٹیوئنٹس، وہ بناتے ہیں ڈفرینٹ قسم کی چیزیں جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر ویپرز، آرگان، نیون، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور ان کا ذکر ہم مختلف ٹاپکس میں ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. تو ایٹماسفیئر کی ڈفرینٹ لیئرز ہیں، اور ان لیئرز کی ڈیفینیشن میں یا ایکسپلینیشن میں جانے سے پہلے ہم ایک ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں جس سے ایٹماسفیئر کو سمجھنا ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا. یہ ایک سمپل قسم کا ڈائیگرام ہے جو کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایٹماسفیئر میں کون کون سی اہم لیئرز پائی جاتی ہیں. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن کلر میں ارتھ کو شو کیا گیا ہے. ارتھ کے ساتھ ایٹماسفیئر کی جو قریب ترین لیئر ہے اس کو کہتے ہیں ٹروپوسفیئر. زیادہ تر موسم کی چینجز، ویدر کی چینجز، بارش وغیرہ، طوفان، آندھی اور زندگی تقریباً ساری کی ساری ٹروپوسفیئر میں پائی جاتی ہے. دنیا کے تمام لیونگ آرگینزمز ٹروپوسفیئر میں رہتے ہیں. اس کا ہم آگے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں. ٹروپوسفیئر کی تھکنس تقریباً اس ڈائیگرام کے مطابق ٹروپوسفیئر کی تھکنس تقریباً 10 کلومیٹرز ہے، لیکن ڈفرینٹ بکس میں اس کی تھکنس ڈفرینٹ بتائی گئی ہے. کچھ بکس میں اس کی تھکنس 10 کلومیٹر سے لے کر 18 کلومیٹرز تک بتائی گئی ہے. ٹروپوسفیئر کے اوپر دوسری لیئر جو کہ اس سے زیادہ تھک ہے اس کو اسٹریٹوسفیئر کہا جاتا ہے. اسٹریٹوسفیئر کی سب سے زیادہ اور سب سے بہترین خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ اوزون لیئر پایا جاتا ہے، اور اوزون ایکچولی آکسیجن کا ایک الیکٹروپک فارم ہے. یہ اوزون زمین کی طرف آنے والے سن ریز سے الٹرا وائلٹ ریز کو ایبزارب کر کے انہیں زمین کی طرف نہیں آنے دیتا. چونکہ اسٹریٹوسفیئر میں کسی قسم کے کلاؤڈز وغیرہ نہیں بنتے اور یہاں کے کنڈیشنز بہت زیادہ کلیئر ہوتے ہیں، تو ہوائی جہاز زیادہ تر اسٹریٹوسفیئر کے نیچے والے لیئر میں سفر کرتے ہیں. اسٹریٹوسفیئر کی تھکنس اگر اس ڈائیگرام سے دیکھی جائے تو تقریباً 10 کلومیٹرز یا 18 کلومیٹرز سے لے کر 50 کلومیٹرز تک جاتی ہے. اس کے اوپر لیئر کا نام ہے میزوسفیئر، اور اس کے اوپر تھرموسفیئر پایا جاتا ہے. اب ہم ایک دوسرے ڈائیگرام کی طرف چلتے ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ ایکسپلین کرے گا چیزوں کو، اور پھر ہم اپنے سلائیڈ کی طرف واپس جائیں گے. یہاں اس ڈائیگرام میں ایٹماسفیئر کے 3 مین لیئرز جو کہ زمین کے ساتھ قریب ترین ہیں ان کو زیادہ ڈیٹیل سے دکھایا گیا ہے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کلاؤڈز دکھائے گئے ہیں جو کہ ٹروپوسفیئر میں بنتے ہیں، اور کلاؤڈز، ونڈز، رین، سیزنل چینجز، انوائرمنٹل چینجز، وارمنگ، مختلف قسم کے کنڈیشنز ٹروپوسفیئر میں ارائز ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایروپلین کو دکھایا گیا ہے جو کہ اسٹریٹوسفیئر میں ٹریول کر رہا ہے، اور پچھلی ڈائیگرام میں یہاں اسٹریٹوسفیئر میں اوزون کے ساتھ بلو کلر شو کیا گیا تھا. چونکہ اوزون بلو کلر میں ہوتا ہے اسی لیے اس کی وجہ سے اسٹریٹوسفیئر کا کلر بھی بلو ہو جاتا ہے. تو کمرشل جو پلینز ہوتی ہیں وہ اسٹریٹوسفیئر کے نیچے والے حصے میں ٹریول کرتی ہیں، جبکہ
جنگی جہاز جو ملٹری ایئر کرافٹس ہوتے ہیں وہ اسٹریٹوسفیئر کے اوپر والے حصے میں ٹریول کرتے ہیں. یہاں سے ہم اپنے سلائیڈ کی طرف واپس جائیں گے. یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں فرسٹ لیئر آف دا ایٹماسفیئر کی، جس کا نام ہے ٹروپوسفیئر. اس کی چند کیریکٹرسٹکس دیکھ لیتے ہیں. ٹروپوسفیئر کی تھکنیس تقریباً 10 کلومیٹر سے لے کر 18 کلومیٹرز تک ہوتی ہے، اور زمین کے سب سے قریب ترین لیئر جو ایٹماسفیئر کی ہے وہ ٹروپوسفیئر ہی ہے. ٹروپوسفیئر سپورٹس دی لائف، زندگی، ساری کی ساری زندہ چیزیں، all living organisms occupy this sphere of the atmosphere. کلائمیٹک چینجز، ویدر چینجز، جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، ساری کی ساری ٹروپوسفیئر میں پائی جاتی ہیں. ونڈز، پریسیپیٹیشن، یہ ساری چیزیں، ویجیٹیشن، اینیملز، بیکٹیریا، فنجائے، پلانٹس، بہت ساری چیزیں ٹروپوسفیئر. یہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً لیونگ تھنگس کے لیے جو تھن لیئر ہے زندگی گزارنے کے لیے، ایک تھینسٹ لیئر آف ایٹماسفیئر ہے وہ ٹروپوسفیئر، جہاں پہ زندگی کی زیادہ اور تقریباً ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ٹیمپریچر، پریشر ڈیکریز ود ایلیویشن ان دا ٹروپوسفیئر. ٹروپوسفیئر میں اوپر جانے سے ٹیمپریچر اور ایئر پریشر کم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر اوپر جانے سے ایکسپینڈ ہوتا ہے، اور ایکسپینشن سے اس میں کولنگ ایفیکٹ کاز ہوتا ہے. اس کولنگ ایفیکٹ کی وجہ سے کلاؤڈز بھی بنتے ہیں. اس کا ذکر ہم دوسرے ٹاپکس میں ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے. لیئرز آف ایٹماسفیئر میں آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ لیئر کی طرف، جس کو کہتے ہیں اسٹریٹوسفیئر. اس کی تھکنیس تقریباً 14 کلومیٹر سے 50 کلومیٹرز تک ہوتی ہے. یہاں پہ کسی قسم کے ویدر فینومینا جیسے کہ بارش، بادل وغیرہ، آندھی وغیرہ نہیں پائے جاتے. اگرچہ ونڈز یہاں پہ چل سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے ونڈز جس طرح ٹروپوسفیئر میں ہوتے ہیں اس طرح کی فینومینا یہاں نہیں پائی جاتی. اینڈ دا اسٹریٹوسفیئر از گڈ فار ایروپلینز فلائٹس ایٹسیٹرا. جیٹ ایروپلینز، ملٹری ایروپلینز، کمرشل ایروپلینز کے لیے اسٹریٹوسفیئر ایک کلین اسفیئر ہے جہاں پہ وہ ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اباؤٹ اسٹریٹوسفیئر از دیٹ اٹ ہولڈز دا اوزون لیئر. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹوسفیئر ہی ہمیں سورج کی الٹرا وائلٹ ریز سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اوزون لیئر پائی جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں تھرڈ ایٹماسفیرک لیئر کی، جس کو کہتے ہیں میزوسفیئر. میزو مینز بٹوین. چونکہ یہ لیئر بہت زیادہ ایکسٹریمز کے بیچ میں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو میزوسفیئر کہا جاتا ہے. میزوسفیئر کے اوپر اور میزوسفیئر کے نیچے جو دوسری لیئرز ہیں ایٹماسفیئر کی، ان کی کافی ڈفرینٹ اور کافی ایکسٹریم حالات ہیں. اس کی تھکنیس تقریباً 50 کلومیٹر سے لے کر 80 کلومیٹرز تک ہوتی ہے زمین کی سرفیس کے اوپر. اینڈ دا ٹیمپریچر ان دا میزوسفیئر از یوزولی ویری لو. اب بات کر لیتے ہیں فورتھ لیئر کی، جو کہ میزوسفیئر کے اوپر پایا جاتا ہے، اور اس کی تھکنیس بھی بہت زیادہ ہے، جس کو کہتے ہیں تھرموسفیئر، اور اس کا دوسرا نام ہے آئونوسفیئر. یہ ایک انہاسپیٹیبل لیئر ہے ایٹماسفیئر کی، جہاں پہ لائف کا تصور ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی تھکنیس تقریباً 80 سے لے کر 500 کلومیٹرز ابو دا سرفیس آف ارتھ ہے. یہاں ٹیمپریچر تقریباً 1900 ڈگری سینٹی گریڈز تک پہنچ سکتا ہے. اور اس لیئر کو آئونوسفیئر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ سورج کی الٹرا وائلٹ ریز ایبزارب ہوتی ہیں ایٹمز میں،
اور جس کی وجہ سے ایٹمز آئنز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ان آئنز کی وجہ سے یہ لیئر ریڈیو ویوز بھی ایبزارب کرتا ہے، اور ریڈیو ویوز کو عام طور پہ سیٹلائٹس کے ساتھ میسیجز کنوے کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ یہ لیئر دن کے وقت ریڈیو ویوز ایبزارب کرتا ہے، اسی لیے ریڈیو ویوز زیادہ تر رات کے وقت ایفیکٹولی اس لیئر کو کراس کر پاتی ہیں. اسی کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اور تھینکس فار واچنگ. امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے اور لیکچر سے کچھ نہ کچھ ضرور گین کیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ.